بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انویٹر ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے 10th کلاس اسلامیات باب اول لیکچر نمبر 3 اور آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تشریح۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے 10th کلاس کی اسلامیات کے قرآن مجید کے فضائل اور اس کے بعد منتخب آیات کا ترجمہ اور تشریح، اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 1 پر ڈسکس کی، اس کے ترجمے اور تشریح پر۔ تو آج ہم آیت نمبر 2 جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہے، آج ہم اس کے ترجمہ اور تشریح کے بارے میں قرآن حدیث، قرآن کریم اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث کی روشنی کے اندر اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، اللہ جل مجدہ خالق لم یزل خلاق عالم اپنے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریبی پڑوسی، اور وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو میں بیٹھنے والے پڑوسی، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان کے ساتھ احسان کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ عزیز طلباء، یہ اس آیت کا سمپل ترجمہ تھا۔ تو خالق لم یزل اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کی مختصر تشریح جو ہماری امتحانی نقطۂ نگاہ سے جو ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عزیز طلباء، جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی، قرآن کی تشریح اگر قرآن سے کی جائے تو یہ سب سے اچھی اور بہترین بات ہے۔ اس کے مقابلے میں خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت کی بات آئی تو انسان کا مقصد تخلیق جو ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے عالم کی عبادت و ریاضت، کہ اللہ رب العزت کی ہر حال کے اندر عبادت کی جائے، کیونکہ یہ مقصد تخلیق ہے انسان کا، کہ انسان کی تخلیق اس لیے کی گئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت کے ساتھ اور خالق لم یزل کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ کسی جاندار اور بے جان چیز کو یہ کہا جائے کہ یہ ہمارا رب ہے، اور نہ ہی اس جاندار اور بے جان چیز کی عبادت کی جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت یہ انسان کی مقصد تخلیق ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، کہ جس کی مغفرت نہیں ہے۔
اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ جل مجدہ انسان کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن جس نے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ عزیز طلباء، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ سب سے پہلے حقوق اللہ کے اندر رب نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور حقوق العباد میں جو اس آیہ مقدسہ کے اندر سب سے پہلی بات کی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ احسان سے مراد حسن سلوک ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناک آلود ہو اس شخص کا۔ آپ نے یہ 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ کس شخص کا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو پایا اور اس نے جنت حاصل نہ کی، یعنی وہ جنتی ہو گیا، کہ اس نے جنت حاصل نہ کی، اس شخص کا ناک آلود ہو۔ تو عزیز طلباء، یہ والدین کی عظمت، والدین کی قدر و قیمت انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پچھتاوے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا کہ آپ بھی ابھی چھوٹے ہیں، آپ کے والدین آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، آپ کو انہوں نے مجازی آپ کے رب ہیں پالنے کے اندر، آپ کے اخراجات کے اندر، آپ کی پڑھائی کے اندر، یہ ان کے حقوق بھی ہیں، لیکن وہ اپنے حقوق سے زیادہ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے عالم نے قرآن مجید برہان رشید کے کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور قرآن کے کئی مقامات پر اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، جب وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں تو بچوں پر یہ بات، اولاد پر یہ لازم ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، اور اف کا بڑا نازک معنی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک معنی ارشاد فرماتے ہیں بڑا انتہائی نازک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی صاف شفاف کپڑے پر ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کر اڑا دینے کا نام اف ہے۔ تو اگر کوئی اس مقدار بھی اگر والدین کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم کہلائے گا۔ اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم نرم بات کرو، ان کے ساتھ سخت لہجے کے اندر بات نہ کرو۔ عزیز طلباء، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَفِي ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے، اور جو قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی عمر دراز چاہتا ہے اور اپنے رزق کے اندر برکت چاہتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کرے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کے اندر اپنی رشتہ داروں کے اندر توڑ پھوڑ سے بچے، اور عمر دراز اور رزق کی وسعت۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ کیا کرے وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ۔ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ وہ نابالغ بچے کہ جن کے والدین ان کی بلوغت سے قبل اس دار فانی سے چلے جائیں۔ والمساکین، اور مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں۔ آیت کے اس حصے میں یتیم اور مسکین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ رشتہ داروں کے حقوق کے ضمن میں یتیموں اور مسکینوں کے حقوق
حقوق بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ لاوارث بچوں اور بے کس لوگوں کی امداد اور اعانت کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھے جیسے اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں۔ یتیم اور مسکین کی دلجوئی کرنے والے اور ان پر مال خرچ کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور مسکین کی مدد کرنے والے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مجاہد یا روزہ دار اور تہجد گزار کی طرح اجر ملتا ہے۔ عزیز طلباء، یتیم، یتامى اور مساکین کے ان کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں اللہ رب العزت اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں، اہل قرابت، والجار الجنب اور دور کے رشتہ دار پڑوسی، والصاحب بالجنب اور تمہارے ساتھ پہلو میں بیٹھنے والے۔ عزیز طلباء، ہمسائے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہمسایہ بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اور دوسری قسم ہمسائے کی وہ ہے کہ وہ ہمسایہ ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور تیسرا وہ پڑوسی، وہ ہمسایہ کہ جو تمہارے ہم پہلو ہو۔ اب ایک پڑوسی ہے کہ رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، جس طرح کہ ہمارے ارد گرد ہمارے کئی ایسے عزیز و قارب ہوتے ہیں، جس طرح کے ماموں ہوتے ہیں، انسان کے چچا ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں۔ یہ وہ پڑوسی ہیں کہ جو رشتہ دار بھی ہیں اور ہمسائے بھی ہیں، اور دوسرے وہ جو ہوں پڑوسی لیکن رشتہ دار نہ ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، کوئی دور کے رشتہ دار ہوں، یا بندہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے وہاں پر رشتہ دار نہ ہوں، لیکن وہ پڑوسی جو ہے وہ رشتہ دار نہ ہوں۔ اس سے مراد وہ ہے والصاحب بالجنب اور پہلو میں بیٹھنے والے۔ جس طرح کہ عزیز طلباء، آپ سکول میں آتے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ سفر پہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، یا چند لمحے کے لیے آپ کے وہ ہمسائے بنے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اور ہمسائے کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لاتے اور آ کر عرض کرتے، اور عرض یہ کرتے کہ پڑوسیوں کی رعایت کے بارے میں عرض کرتے، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسایوں کے بارے میں یہ بات آیت نازل نہ ہو جائے کہ ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے، ان کی وراثت کے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ اس لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وبالوالدین احسانا کا تعلق ان سب سے ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اس پوری آیت کے ساتھ ذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، یا پہلو میں بیٹھنے والے ہوں جن کے ساتھ عارضی تعلقات قائم ہو جائیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ان میں سے کسی ایک کو بندے کی طرف سے، انسان کی طرف سے ایذا نہ پہنچے، جس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے وابن السبیل اور مسافر، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے کہ جو محض حالت سفر کے کچھ لمحے انسان کے ساتھ گزاریں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، اس سے مراد وہ تمہارے غلام اور لونڈیاں، یا وہ لوگ جو تمہارے قبضے کے اندر ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کیا جائے، ان کو ان کی صحت سے زیادہ ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور ان پر زیادہ سختی نہ کی جائے، اور ان کو جو تمہارے ذمے ان پر جو رزق ہے ان کو وہ ان کا حق پورا پورا دیا جائے۔ آخر میں اللہ جل مجدہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر انسان کے اندر کب آتا ہے؟ کہ جب وہ اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھے، اور یہ تکبر جو ہے یہ بندے کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی متکبر ہوتا ہے تو اس کے متکبر ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس سے منع فرمایا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جن کے دلوں میں آیت
مبارکہ میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آئی ان میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں تکبر اور فخر اور غرور ہے۔ یہ جتنے بھی حقوق بیان کیے گئے اللہ رب العزت کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ شرک سے روکا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، جار ذی القربہ، جار الجنب والصاحب بالجنب، رشتہ دار پڑوسی، غیر رشتہ دار پڑوسی اور پہلو میں بیٹھنے والے پڑوسی، مسافر، وما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ ان حقوق کو وہی بندہ ادا کرتا ہے جو تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب اس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر یہ دوسرے لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے۔ تو اس بات سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر منع فرمایا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر، عزیز طلباء بڑی اہم بات ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق لیکچر نمبر 3 کے اندر آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تشریح ہم نے پڑھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ آج کا ہمارا اس آیت کا ترجمہ و تشریح، امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس لیکچر کے اندر تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو جب آپ اس کو اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں، جب ہم کالج میں آئیں تو دوبارہ ان چیزوں کو ہم دوبارہ سمجھ لیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔